سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 165۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ أولما أصابتكم مصيبة، کیا بھلا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، جبکہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو گنی، قلتم ان ھذا، تو تم کہنے لگے یہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ قل ھو من عند انفسکم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ سب تمہاری ہی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم، اور جو کچھ بھی تمہیں پہنچا اس دن، یوم التقى الجمعان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ سب اللہ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ اللہ ممتاز کر دے ایمان والوں کو۔ سورہ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی آپ اسی تناظر میں بہت سارے واقعات سماعت فرما چکے۔ غزوہ احد میں ابتدائی طور پر تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر ایک معمولی لغزش اور بھول کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی معمولی سی تکمیل میں اختلاف ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جیتی ہوئی جنگ، اس کا پانسا پلٹ گیا اور بہت سارا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ کم و بیش 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین وہ شہید ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، بہت سے صحابہ زخمی ہوئے، لیکن بالآخر کافروں پر ہی اللہ نے رعب ڈالا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب یہ نقصان ہوا تو بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے کہا یا سوچا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم تو حق والے ہیں، پھر ہمیں کیسے شکست ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے تسلی بھی دی اور اس کی وضاحت بھی کی اس شکست کا سبب کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اولما اصابتکم مصیبہ، کیا بھلا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، اس مصیبت سے مراد شکست بھی ہے اور اس مصیبت سے مراد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی شہادت بھی۔
فرمایا کہ قد اصبتم مثلیہا، تمہیں ایک اتنی سی مصیبت پہنچی ہے جس سے 2 گنا تم پہلے پہنچا چکے ہو۔ بدر کے اندر 70 کافر مارے بھی گئے تھے اور 70 قیدی بھی ہوئے تھے۔ تمہارے تو احد میں صرف 70 شہید ہوئے ہیں اور وہ بھی کامیاب ہو گئے، اور ان کے 70 جہنم واصل ہوئے اور 70 ہی قیدی بھی ہوئے۔ گویا ان پر تم دگنی مصیبت ڈھا چکے ہو۔ اس کے بعد پریشان ہو جانا، اس کے بعد دل گرفتہ ہو جانا، دل گیر ہو جانا، یا اس کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کے خیالات اور اوہام کا ذہن میں آنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی وجہ نہیں ہے۔ تمہیں تو یہی سوچنا چاہیے کہ چلو اگر ان کے ہاتھوں آج ہمیں کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے تو ہم بھی تو ان کو 1 سال پہلے بڑی دھول چٹا چکے۔ لہٰذا نئے جذبے، نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے شوق کے ساتھ یہ ذہن بنانا چاہیے کہ آئندہ اس کا بھی ہم بدلہ لیں گے۔ لیکن تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انا ھذا، یہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو حق پہ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو ہمیں ایسے نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہوا من عند انفسکم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس کا جواب دیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی تمہارا ہی کیا دھرا ہے کہ نہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں معمولی سی کوتاہی کرتے، نہ تمہیں یہ جو ہے وہ مصیبت دیکھنی پڑتی۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، جنگ کے جتنے ماہرین ہیں، اپنے یا پرائے، مسلمان یا غیر مسلم، وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جو جنگ کا نقشہ بنایا تھا وہ بہترین اور پرفیکٹ نقشہ تھا، اس سے بہتر بن ہی نہیں سکتا تھا، اور یقینی کامیابی تھی اس نقشے میں، اور ہوئی بھی۔ ابتداءً ہی کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن وہ تو ایک لشکر، ایک چھوٹی سی جماعت 50 افراد کی عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر مقرر کیا تھا اور فرمایا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، یہیں کھڑے رہنا ہے جب تک میرا آرڈر نہ آئے، میں نہ کہوں، یہیں پہ رہنا ہے۔ لیکن جب ابتداءً ہی کافر بھاگے اور مسلمان ان کے پیچھے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع ہوئے، تو اس جماعت نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ اس کام میں تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے اور نعوذ باللہ لوٹ مار کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین مال غنیمت اکٹھا نہ بھی کرتے تب بھی مجاہدین کو ان کا حصہ ملنا ہی تھا۔ جو جہاد میں شامل ہو گیا اس کا حصہ تو بن گیا، وہ ملنا ہی ملنا تھا، نہ بھی اکٹھا کرتے تب بھی ملنا تھا۔ وہ جب اکٹھا کرنے آئے ہیں تو وہ اس جذبے سے آئے ہیں کہ اس کا جمع کرنا بھی یہ جہاد کا حصہ ہے، لہذا ہم کسی بھی جہاد کے کام میں پیچھے نہ رہیں۔ بس بھول یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم کب تک تھا، اس کو سمجھنے میں بھول ہو گئی۔ امیر لشکر کہتے رہے کہ بھائی ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہم نیچے جاتے ہیں۔ چنانچہ زیادہ چلے گئے، تھوڑے رہ گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، وہ اسی سائیڈ سے چکر کاٹ کے انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔
تو جس کے نتیجے میں یہ سارا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں جو کچھ ہوا ہے من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے ہی ہوا ہے، ورنہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ تو جو چاہتا وہ کر سکتا ہے، لیکن تمہاری ہی اس لغزش اور بھول کا یہ معمولی سا زخم تمہیں چکھنا پڑا۔ پھر فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو کچھ بھی تمہیں اس دن پہنچا جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی لشکر کفار اور لشکر اسلام دونوں جماعتوں کا ٹکراؤ ہوا، اور اس نتیجے میں جو کچھ بھی تمہیں پریشانی آئی شہادتوں کی شکل میں، زخموں کی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے متعلق افواہ پھیلنے کے متعلق شہادت کی افواہ پھیلائی گئی، یہ سارے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، فرمایا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا۔ کائنات میں ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے تم تو اللہ والے ہو، اس چیز کو سامنے رکھ کے دین کی محنت کرنی ہے کہ ہمارا کام ہے، اس میں کامیابی ملے فتح کی صورت میں یا کامیابی ملے شہادت کی صورت میں، تم نے تو کام ہی کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے لگے رہنا ہے۔ باقی یہ سارے حالات پیش کیوں آئے، اس کی بے شمار حکمتوں میں ایک حکمت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے۔ اگلی آیت کا جملہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ منافقوں کو بھی جان لے۔ جان لے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں؟ تو میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہاں علم سے مراد علم ظہور ہے، اللہ اس چیز کو نکھار کے دنیا کے سامنے کر دے تاکہ ایمان والے منافقوں سے ممتاز ہو جائیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ ایمان والے ہیں اور یہ منافق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے محترم دوستو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی عظمتوں کو واضح کر دیا کہ ایمان والے یہ ہیں جو تمام تر حالات میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے، اور منافق یہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا، جو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو صحابہ کی عظمتیں بھی دلوں میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر حال میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔